अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है, ये मेरी वीडियो जो है ये कल शाम से शुरू हुई है। कल शाम मैं वैसे तो हमने दाल बनाई हुई थी, तो फिर बच्चों ने बच्चे तो शायद मेरे वो जो है ना दाल शौक से खाते हैं, लेकिन हस्बैंड जो हैं वो दाल को देख के, ख़ासकर मसर को देख के वो हो जाते हैं थोड़े ना, मसर वाली दाल को देख के ना वो थोड़े से हो जाते हैं, तो जिस तरह एंग्री बर्ड बन जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलें कीमा पड़ा तो टिक्कियाँ बना लेते हैं। फिर हमने जनाब खाने के लिए मैंने टिक्कियाँ बना दी और टिक्कियाँ वगैरह खाया, खाना वगैरह खाया और फिर हम लोग सो गए। उसके बाद आज हम लोगों ने जाना था एक लम्बे सफ़र पे, और अल्हम्दुलिल्लाह से कल बारिश हो जाने की वजह से सफ़र बहुत 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 ही अच्छा गुजरा है। मतलब पहले तो हमें पता नहीं था कि हमने जिस जगह पे जाना है वो एग्जैक्ट किस जगह पे जगह है, तो रास्ते में हमें एक दो दफ़ा रुकना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं थी, सुबह सुबह का टाइम था और ठंडी हवाओं के साथ बहुत ही मज़े का मतलब सफ़र रहा है। मेरा बेटा सुबह नहा के हमारे साथ छोटा गया तो उसको रास्ते पे ठंड लगने लग गई, वो इतना ठंडा ठंडा हो गया और उसे इतना सुकून आया, वो रास्ते पे सोने लग गया। इतना मतलब वाकया मतलब बहुत ही मज़े का मौसम था। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ील नहीं हो रहा था कि भाई जून का महीना है या हम जून में ये सफ़र कर रहे हैं। सफ़र हमारा अच्छा खासा मतलब 1 सवा घंटे का था, और आज बारिश हो जाने की वजह से ना हर चीज़ इस तरह खिली खिली और निखरी निखरी, जिस तरह वो हम लोग कहते हैं ना घर धोया तो बहुत ही साफ़ लग रहा है, इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से जब रहमत आती है ना तो हर चीज़ धुल जाती है और बहुत ही मतलब मज़े का सारा हो जाता है, व्यू जो होता है। और यहाँ पे ग्रीनरी देख रहे हैं आप, ये हमारा जोराबाद है, हमारे खुशाब शहर के बाद जोराबाद आता है। ये जोराबाद की सारी और हमारे जोराबाद की जो मेन और मशहूर तरीन चीज़ है ना वो है यहाँ के शोरूम। यहाँ पे एक शोरूम ख़त्म नहीं होता, साथ में दूसरा शोरूम शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता, साथ में तीसरा शुरू हो जाता है। और अब बाकी बीच में पिज़्ज़ा बाइट की एक बनी है, गोल्डन पिज़्ज़ा बाइट की शॉप बनी, और साथ में एक मेरे ख्याल खैबर वालों का ना रेस्टोरेंट बना। नहीं तो ये सारे लाइन में ना शोरूम ही थे। और मतलब इस जगह पे हम आज से 6-7 साल पहले अगर करते थे ना तो ज़्यादातर हमें और इसमें कोई दुकान नहीं नज़र आती थी, एक हॉस्पिटल था और बाकी सारे शोरूम। अब वहाँ के बीच में हो रहा है, शायद खाने की उनको भी तलब होती होगी, दूर जाना होता होगा, तो अब ये ना है इस तरह के बीच में इनकी आई हैं दो दो चीज़ें मेरे ख्याल और ऐड हुई हैं। बाकी सारे ये आप देख रहे हैं पीछे मेरे ख्याल 1-1.5 मिनट से सारे शोरूम ही आ रहे हैं। अब बाकी बीच में एक मैरिज हॉल बना है, एक वो पिज़्ज़ा की बनी है शॉप, और एक जो है ना वो खैबर वालों का बना है, मेरे ख्याल में होटल बना है। बाकी इसके अलावा इस रोड पे ना ज़्यादातर आपको शोरूम ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद जनाब जंगल वाली साइड पे देखें तो तब इधर भी मतलब इस साइड पे ज़्यादातर जंगल इस वजह से है क्योंकि रेलवे लाइन इस साइड से गुजर गई, और जहाँ पे रेलवे लाइन हो तो वो रेलवे का सारा होता है रकबा, तो उधर तो ज़ाहिर से बात है ना कोई शॉप बन सकती है, ना कोई होटल बन सकता है, ना कोई कुछ इस किस्म की कोई चीज़ नहीं बन सकती। फिर एक जगह पे हम लोग रुके पेट्रोल के लिए, और यहाँ पे इन्होंने अपने पेट्रोल पंप का जो सामने का था ना वो व्यू वो बहुत मज़े का मतलब इन्होंने बनाया हुआ था, गार्डन था छोटा सा ना। और उसके बाद जनाब फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। सफ़र करते गए यहाँ पे ना एक डेरे से हैं, डेरे मतलब वो ना बिल्कुल कच्ची ज़मीनों के कमरे बने हुए, साथ में जानवर खड़े हैं, साथ में नहर गुजर। ये जब मैंने देखी है ना तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हमारा बचपन जो है हम सरगोदा सिटी में रहते थे, हमारे अब्बू जो हैं वो पीएफ में थे, तो हम लोग मतलब अब्बू के साथ ज़्यादातर होते थे। जब कभी हमारा आना होता था हम अपने शहर अपने गाँव हम आते थे, तो छुट्टी आते थे, या वैसे मतलब ईद वगैरह हो गई, अगर जिस टाइम समर वेकेशन हो गई, विंटर वेकेशन हो गई, तो हम लोग जब भी आते थे ना तो दादो लोगों का, हमारे बाबा जी जो थे वो खेती बाड़ी करते थे, तो हम लोग डेरे पे वो हमारे फुफ्फो लेके हमें जाना, चाचू लेके जाते थे। तो मतलब मुझे ये देख के ना चीज़ें वो अपना बचपन बड़ा याद आया है। मैंने बड़ा उस चीज़ को कि ये आज मुझे इस तरह लग रहा था आंखों के आगे वही चीज़ आई है कि हाँ किस तरह से हम लोग मतलब अपने बचपन में जाया करते थे, बहुत मज़ा किया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो चीज़ें याद आए ना तो बंदा कहता है कि हाँ वाकई अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिखाया, खुशी गमी अच्छा, और मतलब बुरे दिन भी आते हैं, ज़ाहिर सी बात है हर किस्म के दिन आते हैं, लेकिन अपना बचपन जो होता है ना वो बचपन ही होता है, और बचपन की यादें जो होती हैं जब भी आएँ तो वो ज़ाहिर सी बात है इंसान को अंदर से इमोशनल कर देती हैं। और उसके बाद जनाब इस साइड से एक साइड से पहाड़ी बिल्कुल इतनी मतलब इस तरह वो ऐसे होता है ना कि जब बारिश वगैरह आती है ना तो वैसे भी आसमान सारा धुल जाता है और इस किस्म का हो जाता है, तो उसमें ये होता है कि जनाब वो मतलब व्यू बहुत साफ़ हो जाता है। यहाँ पे भी वही चक्कर है,
اچھا جی جناب، یہاں تک میں نے وائس اوور کیا اور پھر میرے ہسبینڈ سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ ٹائم ہو گیا تو ان کی خبروں کا، تو انہوں نے پنکھا بھی چلا دیا اور ٹی وی کی بھی آواز والیوم جو ہے نا وہ فل کر دی. تو میں اب آ گئی ہوں باہر برآمدے میں، اور میں نے کہا چلو میں اپنی جو وائس اوور ہے وہ باقی میں یہاں پہ کر لیتی ہوں. اب عشاء کی اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان بھی اب میرے خیال میں وائس سٹارٹ ہو گئی ہے. اور بس اب یہاں اچھا یہاں وہ جو پیچھے تک کا تھا نا شو روم تک کا، وہ میں سفر پہلے بہت دفعہ کرتی ہوں. مطلب ہم جب جاتے ہیں نا چوک روڈ اٹامک کے ہاسپٹل میں، تو ہمارا وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، وہ تو ہم نے بہت دفعہ کیا ہے. یہ یہاں سے آگے آج جوراباد سے آگے جو ہمارا نا یہ ایک نیا روڈ شروع ہوا تھا، یہ ایک نیا سفر آج ہم نے کیا. مطلب میں نے اپنی زندگی میں یہ والا روڈ آئی پہلی دفعہ کی ہے. اس روڈ پہ میں پہلی دفعہ گئی ہوں. مطلب اس چیز پہ تھا کہ یہاں تک نا یہ مین روڈ جا رہا ہے، اور اس پہ یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ نہر ہے بڑی سی، نہر کے ساتھ بالکل نا جس طرح ایک گلی ہوتی ہے نا اس طرح گلی سی بنی ہوئی ہے. نہر کے اوپر گلی ہے، مطلب یہ نہر ہے، نہر کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ایک جگہ پہ پل ہے، کچھ جگہ چھوڑ کے خالی پھر پل ہے، اور اس کے ساتھ گلی ہے. گلی کے آگے نا بالکل مکان بنے ہوئے ہیں، اتنی پیاری پیاری کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں. مطلب پوری ایک آبادی ہے، پوری ایک جس طرح ہماری گلیاں ہوتی ہیں نا، ہماری یہ ایک سائڈ پہ ہمارے گھر ہوتے ہیں، پھر گلی ہوتی ہے، پھر دوسری سائڈ پہ دوسرے گھر ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں تھا، یہاں پہ یہ تھا کہ مطلب یہ نہر ہے، یہاں پہ روڈ ہے، درمیان ایک سائڈ پہ نہر ہے اور دوسری سائڈ پہ مکان ہے سارے. مطلب میں کہتی ہوں وہ بھی تو لوگ ہیں، زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بچوں کو اپنے امان میں رکھے. میرے ذہن میں پہلی چیز جو آئی تھی نا وہ یہی تھی کہ یہاں کے بچے کیسے سروائیو کرتے ہوں گے. پھر میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، جو جہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کی عادت ہوتی ہے. لیکن چاہے عادت ہو نہ ہو، خدا نہ خواستہ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ ہمارے علاقے سے ایک نالا گزرتا ہے نا میری امی والے سٹی سے، تو وہاں پہ ایسے حادثہ نا ایک دو دفعہ میں نے اپنے سنے ہوئے ہیں خود نا، تو یہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کے سب کے بچوں کو اپنے امان میں رکھے. اور پھر جناب جا کے آگے ہم نے تھوڑا سا بریک لیا، ہمیں وہ چیز آگے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا یہاں سے نا ہم پہلے مین روڈ پہ چلتے گئے مین روڈ پہ گئے ہیں نا سیدھا، پھر آگے سے ایک جو چھوٹے روڈ اترتے ہیں نا ہم اس پہ اترے ہیں. تو بالکل جس طرح ہم کسی جنگل میں جا رہے ہیں، کسی بھی ویرانے میں جا رہے ہیں، یا جس طرح مطلب سنسان ہوتے ہیں وہ گنجان آباد کے کیا کہتے ہیں جس میں آبادی نہیں ہوتی، انسان اتنے مجھے نہیں نظر آئے، دور دور ڈیرے نظر آ رہے ہیں، وہ چیز تھی. اور پھر ہم جب اس پہ تقریباً 3-4 کلومیٹر ہم نے وہ سفر کیا ہے نا، تو اس کے بعد آگے جا کے پورا ایک شہر آ گیا. تو میں کہتی اپنے ہسبینڈ کو، لیا جی تھے تو جنگل وچ منگل بن گیا، مطلب جنگل میں منگل والا حساب ہو گیا. تو بالکل جنگل میں ہم آئے ہیں، جنگل سے ہم گزر کے 3-4 کلومیٹر ہم نے جنگل گزارا ہے. جنگل مطلب مینز ایک سائڈ پہ درخت ہیں، دوسری سائڈ پہ ہریالی ہے، اور کچھ بھی نہیں، انسان نہیں نظر آ رہا ہمیں. 1-2 بائکر گزر رہے ہیں، مطلب جس طرح ہم بائک پہ تھے کوئی اور بھی بائکر ہی تھے وہ گزر رہے تھے. اس کے علاوہ اس روڈ پہ ہم یہ آگے ہم گئے ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں یہ مطلب 2 وے بھی ہے، اور ٹھیک ٹھاک یہاں پہ دکانیں ہیں، مال ہیں، سارا کچھ ہے. مطلب کہ ٹھیک ٹھاک ایک سٹی ہے. مطلب جس طرح جنگل میں منگل آگے شہر آ گیا، اس کے بعد پھر جناب تھوڑا سا وہ شہر گزرا تو پھر آگے وہی مطلب اتنی زیادہ آبادی والا نہیں، ایک جو اس طرح گاؤں سا ہوتا ہے پھر وہ آ گیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے پاکستان میں بھی ماشاء اللہ نا ہر قسم کے نظارے ہیں دیکھنے نکلیں تو ماشاء اللہ بہت کچھ ہوتا ہے. اللہ پاک جو ہے نا، اللہ پاک اس ہمارے پاکستان کی ہریالی میں اور اس کی خوشحالی میں اضافہ کرے، آمین. اور آج کا مطلب دن بہت اچھا گزرا. اچھا یہاں سے سفر کرنے کے بعد ہم نے واپس جانا تھا، اب میری دادو کی برسی تھی، ہم نے وہاں پہ جانا تھا برسی پہ. پھر ہم وہاں گئے برسی پہ، اور یہ تھا کہ ہم 10 بجے تقریباً گھر سے نکلے ہیں، 10 ساڑھے 10 ہو گئے تھے ہمیں. پھر ہم نے وہاں جانا تھا ڈائریکٹ. پہلے ہم ویسے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ تو ہم پہلے امی کے گھر جاتے ہیں، پھر وہاں سے ہم وہاں جاتے ہیں. لیکن آج ہمیں پتہ تھا کہ سب وہاں پہ موجود ہوں گے، تو ہم سیدھا وہاں ہی گئے ہیں. وہاں پہ جناب جو دادو لوگوں کے ہاں روڈ جاتا ہے نا، یہ ساری ان کی ایک سائڈ پہ آبادی ہے، دوسری سائڈ پہ اس طرح کا ہے نا، مطلب وہ گاؤں والا بھی اس ہاتھ ہے. تو پھر اس کے بعد یہ میرا چھوٹو سا گولو مولو سا بھانجا پھیر رہا تھا. اس نے کھانا کھانے کے بعد ہم سب بہنیں کزنیں ساری اکٹھی ہو کے بیٹھی ہیں. تو یہ میرا بھانجو جو ہے نا یہ یہاں پہ کھیل رہا تھا، اور میں اس کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی. مطلب بڑا مزہ آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تنگ. یہ پھر بھی تھوڑا ہاتھ آیا، اور آج جو وہ دوسرا ہے نا میرا بھانجا، وہ نہیں ہاتھ آیا. وہ بڑا آج موڈی تھا، وہ اپنی مما کو ہی کرتا رہا تنگ نا. وہ ماشاء اللہ وہ بھی بڑا پیارا ہے اسی کی طرح. تو یہ اب ماشاء اللہ کچھ ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے، لیکن وہ تھوڑا ابھی ڈھیلو ہے، وہ نہیں ہاتھ آ جایا بالکل.
اصل میں ایک ٹائم بہت کم تھا اور پھر گیدرنگ میں ہو جاتے ہیں بچے گرمی کی وجہ سے نا، تو یہ تو ماشاءاللہ کھیل رہا تھا یہاں وہاں، اس کو چھیڑ اس کو چھیڑ، مطلب لڑکیوں میں صحیح مست تھا۔ تو ساری بیٹھی اس کا مذاق بنا رہی تھی کہ یہ آئی صاحب کو نا صحیح انٹرٹین کر رہا ہے۔ تو ابو ہمارے کہہ رہے کہ یہ ماشاءاللہ ہر بندے کو بلا لیتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے۔ اور باقی پھر ہم ساری کزنس تھیں، تو میری چھوٹی کزنس کہتی آپ ہی آؤ لوڈو کھیلے، میں نے کہا لے لو کہ کھیسن دادی کی برسی پہ آئی ہے اور لوڈو کھیل رہی ہے، تو کہتی ہے بھائی وہ تو ہم نے سارا پہلے قرآن پاک سارا کچھ کر لیا، تو ہم کون سا بھی مطلب اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، آج ہوئے ہیں تو آج تھوڑی سی کھیل لیتے ہیں۔ تو میں نے چلو کہا چلو چھوٹی ہیں وہ ساری، مجھ سے تو چھوٹی تھی نا، میری چھوٹی بہن تھی، میں تھی اور میری کزن تھیں، ایک میری بھابھی تھی، ایک میری کزن تھی چاچو کی بیٹی، تو ہم سب مل کے نا مطلب کھیلنے لگ گئی۔ اور جناب یہاں پہ مزے کی بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے دے گوٹی تھے لیگ گوٹی تھے، اس طرح کرتے کراتے اینڈ پہ میں ہار گئی 3 گوٹیوں سے، بڑا ہنسی بھی آئی اور مطلب ہوا کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، چلو کوئی نہیں، وہ چھوٹی تھی جیت گئی۔ اور گیم میں تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اس میں تو کوئی نہیں اتنی بڑی بات ہوتی، وہ اور تھی مطلب اسٹیج ہوتا ہے جب ہم ہار جیت کو بڑا مسئلہ بناتے ہوتے ہیں۔ اب ہم میچور ہو گئے ہیں، ہم 3 بچوں کی ماں بن گئی اور اب مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ اور جناب اس کے بعد بس ٹائم اسی طرح گزرا، چاچو آ گئے تھے، چاچو آج الحمدللہ بڑے خوش تھے، بڑے ہی مطلب جس طرح بندہ ہوتا ہے نا گھر میں، کیونکہ یہ آج 2-3 برسیوں کے بعد ایک برسی آئی تھی جس پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے تھے، تو چاچو یہی کہہ رہے تھے کہ نا دیکھیں نا یہی ایک موقع ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، نہیں تو عیدیں بھی ہوتی ہیں تو کون کسی کے گھر اتنا جاتا ہے، یا خوشی غمی پہ ہی مطلب بندہ اکٹھے ہوتا ہے نا، تو آیا کرو صاحب آپ لوگ نا، مطلب اس طرح اچھا ہوتا ہے۔ ویسے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جائیں بھی صحیح تو چاچو گھر پہ نہیں ہوتے، وہ شاپ پہ ہوتے ہیں، ہماری مطلب ان سے اتنی ملاقات نہیں ہوتی، تو وہ بڑے اس بات پہ اظہار کر رہے تھے خوشی کا۔ اچھا ساتھ ہی نا چاچو کے گھر کے ساتھ ہی میری سسٹر کا پلاٹ پڑا ہوا تھا، تو اب انہوں نے نا ماشاءاللہ وہاں پہ نقشہ بنوا دیا، اپنے گھر کا کام سٹارٹ کرنا تھا انہوں نے، تو پھر بچوں کو میں نے 2-3 دفعہ سنبھالا ہے، بچے نہیں ہیں، تو وہ میری نا بھانجی کہتی کہ آنٹی وہ نا ادھر گئے ہوئے ہیں، آنٹی لوگوں کے پلاٹ پہ گئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا لے بھائی ہم آئے ہوئے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں، ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ پھر ہم آئے تو ماشاءاللہ میرے بچے کیا ان کے بچے کیا، میری تیسری ہم 3 بہنوں کے بچے مطلب یہاں پہ ہی موجود تھے، تو پھر میں ہماری کزنیں تھیں اور میری سسٹرز تھیں، امی تھی، یہ تو پھر یہ جو میری چھوٹی سسٹر تھی نا وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ اس طرح نہ بنا ہے ابھی ان کا نا، تو وہ ہمیں ساتھ ساتھ مطلب ڈیزائن سمجھا رہی تھی کہ یہ نقشہ اس کو نقشے کو انہوں نے اس طرح سے بھی مطلب لیا ہے، تو ہم وہ اس کے ساتھ میں ساتھ میں نے کہا چلو لگے ہاتھ بلاگ بھی بنا لیتی ہوں۔ اور یہاں سے پھر ہم نے وہ ساری دیکھی، ہم یہ اچھا مزے کی بات جس کا پلاٹ ہے وہ ادھر بیٹھی ہے، اسے پتہ کوئی نہیں ہم اس کی پلاٹ پہ آئے ہوئے ہیں، مطلب پہلے ہم نے دیکھا وہ اندر کہیں شاید پھپھو لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، جب ہم دیکھ کے یہاں سے گئے ہیں تو وہ آگے دونوں میاں بیوی نے کہہ رہے کہاں ہم آپ آ رہے ہیں، میں نے کہا ہم نے اب دیکھ لیا، اب آپ لوگ بیٹھو بس گرمی ہے آ جاؤ واپس۔ پھر یہاں سے ہم لوگ سارے نکلے تو امی کی طرف، پھر امی نے کہا چلو آ جاؤ چلتے ہیں ادھر، امی کی طرف ہم گئے، امی کی طرف تو گھنٹہ ڈیڑھ ہی سارے بیٹھے تھے، ایک دفعہ پھر وہاں پہ ٹی بریک ہوئی، امی کی طرف گئے تو چھوٹی سسٹر ہماری جو ہیں اس کے ہاتھ کی، میرے جتنے ہیں نا بہنوئی جن کا یہ پلاٹ ہے، وہ کہتے ہیں میری تھکان نہیں اترتی جب تک میں اس کے ہاتھ کی چائے نہ پیوں، ویسے یہ میرے ہسبینڈ کے کزن یہاں سے ایک دفعہ مجھے چھوڑنے وہاں گئے تھے تو وہ انہوں نے چائے پی تھی، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی سسٹر کے ہاتھ کی چائے پیے نا تو پتہ لگتا ہے کسی بندے نے چائے پلائی ہے، مطلب یہ ہماری ہوٹل والی بنی ہوئی ہے، اس کی چائے بہت مشہور ہے۔ اچھا جی جناب، پھر یہ تھا کہ چائے کا بہانہ تھا، پھر ہم لوگ وہاں گئے امی کی طرف، وہاں پہ بھی جانا تھا ایک دفعہ، ظاہر سی بات ہے گھر میں نہ جائیں تو ویسے کیسے ہو سکتا ہے۔ سسٹر میرے لے کے آئی تھی سرگودا سے یہ کپڑے، تو میں نے اس کی صرف تعریف سنی تھی، میں نے کہا لے ابھی میں اب آئی ہوں تو میں نے کپڑے تو دیکھ کے جانا ہے، میری چھوٹی سسٹر مجھے کئی دنوں سے کہہ رہی ہے کہ آؤ ہم لوگ سرگودا جاتے ہیں نا، تو میں کہہ رہی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے، کچھ تھوڑی تھی، اب تو سمر ویکیشن ہے، موسم بھی اچھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کے بعد سیٹرڈے کو ہم لوگ جائیں گے امی کی طرف، تو چاہے سیٹرڈے چاہے سنڈے ہم لوگ پھر آگے سرگودا کی طرف چکر لگائیں گے۔ تو پھر میں نے یہ سوٹ نکالا اور میں اس کا سوٹ دیکھ رہی تھی، یہ ساری اس کی شرٹ ہے، یہ فرنٹ، پھر اس کی مطلب بیک بھی بڑی پیاری تھی، مطلب جس طرح ہوتے ہیں نا ٹھنڈا کلر بھی اور ڈیزائن بھی بہت ہی ڈیسنٹ تھا، اور اسی کے ساتھ میچنگ کا اس نے اپنی بیٹیوں کا بھی لیا ہے، تو وہ ہے میں اس کے بعد دکھاتی ہوں نا، تو مجھے بڑا پسند آیا تھا، میں اسے کہہ رہی تھی بھی دوپٹے کے نا جو ہوتا ہے لگوانا، وہ جو لیس سی ہوتی ہے نا، تو وہ کہہ رہی تھی ہاں میں نے وہ لگوانا ہے۔ اچھا یہ دیکھنے کے بعد پھر میں یہی سوٹ اس کے پوسٹر پہ دیکھ رہی تھی، بڑا ہی مطلب اس کا ڈیزائن بڑا ڈیسنٹ تھا، سمر ویکیشن کہہ رہی سمر کے حساب سے نا زبردست تھا، زبردست، اللہ ان سے پہنا نصیب کرے۔
अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही थी, मेरा थोड़ा थोड़ा दिल बन रहा था कि अब जानना तो मैंने भी कोई अच्छे अच्छे कपड़े से लेके आने हैं वहाँ से समर के लिए। ये उसकी बेटियों के कपड़े जनाब आगे, मैंने कहा चलो जो मैचिंग होगी तो माँ बेटियों की। कह रही हाँ, मतलब यही करता कि चलो, फिर बच्चियाँ होती हैं ना, कहती हैं जब हमने मम्मा के जैसे डालने हैं, तो फिर बस वही इसी के साथ। अब मेरा बेटा भी आ गया मेरे पीछे मोबाइल लेने के लिए, इसको पता चल गया कि मम्मा के हाथ में मोबाइल है। आज का जो मेरा व्लॉग है ना, ये माशाल्लाह से मेरा पहला व्लॉग है जो इतना लंबा बना है। अच्छा, उसके बाद हम लोग वापसी घर के लिए निकल पड़े थे, और रास्ते पे मतलब मेरे बेटे ने थोड़ी ज़िद की, इसलिए मैं बना रही थी वीडियो, इसने हमें बहुत तंग किया है। होप सो कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन्होंने आज मुझे ने एक बंदी आई है जिसने सब्सक्राइब किया, उसका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे, आमीन। और उसके अलावा अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप सो कि इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और कोशिश कर रही हूँ कि आइंदा आपके लिए एक मुख्तलिफ़ चीज़ लेके आएँ, एक नया कंटेंट बनाएं। और अगर आप सब ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह एक दिन हम मतलब सब मिल के कामयाब होंगे, इंशाल्लाह सब कामयाब होंगे। ओके जी, मिलते हैं आप सब से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आप सब ने अपना रखना है ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।